بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں جو اس وقت عالمی سیاست چل رہی ہے، اور اس وقت ایک ہی بحث ہے۔ امریکہ ہر صورت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ابھی بھی سپر پاور ہے، ڈکٹیشن دیتا ہے، نئی فہرستیں جاری کرتا ہے، نئی انڈیکس جاری کرتا ہے، اور اپنے جو مخالف ممالک ہیں ان کو زیر عتاب رکھنے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ایکچول صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ انتہائی طور پہ جو مالی اعتبار سے بھی کافی کمزور ہو چکا ہے، اور اس کی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں آہستہ آہستہ منظر عام پہ، اس کے مطابق جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ کافی گراوٹ کا شکار ہے، اور خاص طور پہ ظلم خلیج زاد اور کچھ امریکنس رپورٹس، کچھ یورپین ممالک کی رپورٹس جو آئی ہیں اس میں یہ بات تواتر سے کہی جا رہی ہے کہ افغانستان میں بھی امریکی افواج کے نکلنے کی وجہ جو ہے وہ فوجی شکست اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے اس کو اکانومی میں، یعنی کہ معیشت نے پہلے ساتھ چھوڑا، اور یہ جنگ ان کو بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی تھی، اور اس کی معیشت پہ نہ صرف بوجھ پڑ رہا تھا بلکہ منفی بوجھ بڑھ رہا تھا، اور نیٹو نے اور یورپین ممالک نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس لیے یہ بات ظلم خلیج زاد بھی کہہ چکے ہیں کہ جنگ اندر خانے جو ان کی ڈیبیٹ ہوئی اس میں یہ معاملہ سر فہرست تھا کہ اب افغانستان کی جنگ جو ہے اب اس کا بوجھ امریکی معیشت تنہ تنہا نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ نیٹو نے، یورپی یونین نے انکار کر دیا تھا مزید ساتھ دینے سے۔ اس کے بعد عراق میں بھی یہی ہوا، لیبیا میں بھی یہی ہوا۔ یہ جیسے جیسے ممالک سے جو افواج اپنی واپس بلا رہے ہیں اور ویکیٹ کر رہے ہیں، یہ خوشی سے نہیں ہو رہا، بلکہ چائنا اس کے مقابلے میں، کیونکہ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ہے بغیر جنگ کے زیادہ سے زیادہ اپنے اہداف حاصل کرنا، اور امریکہ کی پالیسی یہ رہی کہ جنگ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، طاقت کے بل بوتے پر ملکوں پہ قبضہ کیا جائے، یا ملکوں پہ اپنی پسند کی پرانی حکومتیں، مخالف حکومتیں گرا کے پسند کی حکومتیں لائی جائیں، ڈسٹرکشن کی جائے، تباہی کی جائے، انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو ریہیبلیٹ کیا جائے۔ یہ فارمولہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، جبکہ چائنا کا بالکل دوسرا فارمولہ تھا، اور چائنا اس کی وجہ سے جو ایک رپورٹ آئی، کیونکہ چائنا کی جو صورتحال تھی، خارجہ پالیسی تھی، وہ تھا وقت کا انتظار کرو، یعنی کہ ویٹ اینڈ سی، اچھے وقت کا انتظار کرو اور پھل پکنے کا انتظار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انہوں نے اپنے تنازعات جو ہیں وہ اسی طرح حل کیے، اور نہ صرف اس طریقے سے حل کیے بلکہ انہوں نے اپنے جو ممالک مختلف دنیا میں اپنا جو نیٹ پھیلایا، اور اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ، سرمایہ کاری کی بنیاد پہ رکھی، اور مختلف ممالک کے جو مفادات تھے وہ چائنا کے ساتھ جوڑ دیے۔ ان کے مختلف ممالک کے مالی مفادات، تجارتی مفادات، معاشی مفادات وہ چائنا کے ساتھ جوڑ دیے، اور جس کی وجہ سے چائنا آہستہ 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 پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک پھیلتا گیا، خواہ وہ تجارت تھی، خواہ وہ سرمایہ کاری تھی، خواہ وہ معاشی میدان میں دیگر تھے، توانائی تھی، جو بھی تھا۔ اور خاص طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ تو ایک بہت پوری دنیا میں اس نے سڑک اور ریل، دو راستوں سے، سڑک اور ریل اور پھر بحری، یہ سارے تینوں جو ملٹی ڈائمینشنل ان کی تجارتی، معاشی پالیسی، سرمایہ کاری کی پالیسی، تو اس سے اس کو فائدہ ہوا۔ اس کی تھی وقت کرو اور انتظار کرو۔ اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل طاقت نہیں ہے اس کے پاس، نہیں۔ اس دوران چائنا نے یہ کیا، امریکہ کے مقابلے میں اپنی اکانومی کو تگڑا کیا، معیشت کو تگڑا کیا، اور دفاعی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو، فوجی اعتبار سے بھی امریکہ سے کئی گنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور اپنے دشمن نہیں انہوں نے چائنا نے بنائے۔ چائنا کا اس وقت دشمن کوئی بھی نہیں ہے، اور اب امریکہ جو ہے وہ اسی بنیاد پہ اب اکٹھے کر رہا ہے، مختلف رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختلف ممالک کو، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، برطانیہ ہے، ان کو سب کو ملا کے۔ اب جو تازہ ترین رپورٹس آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو صورتحال ہے
وہ ہے کہ امریکہ اس وقت پیچھے رہ گیا ہے دفاعی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، خواہ وہ جوہری ہتھیار ہوں، خواہ وہ جہاز ہوں، خواہ وہ فائٹر ہوں، ہر شعبے میں، خواہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، ہر معاملے میں وہ امریکہ سے آگے نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے کہ چین دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا ہے، چین دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے جی، کیسے بنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور دوسری جانب امریکہ کا جو صورتحال ہے، امریکہ میں یہ خاص طور پہ کووڈ آیا، کووڈ میں بھی امریکہ کا بہت برا حال ہوا، اور چائنا جو ہے وہ اس سے محفوظ رہا، اور امریکہ میں مہنگائی کا جو 30 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اور وہاں پہ اس وقت اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور امریکی کنزیومر پرائس انڈیکس کی ایک رپورٹ ہے جو کہ اکتوبر میں ختم ہونے والے 12 مہینوں کی یہ رپورٹ ہے، جس میں 6.2% بڑھ گیا، اور تیل، گاڑیوں اور مکانات کی قیمتوں میں 30 سالوں کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہیں جی۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے بھی جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ بھی کہتے ہیں حیران کن طور پہ ہیں، اور جو بائیڈن نے مہنگائی کے خلاف جنگ کو اولین ترجیح قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے امریکہ کا معاملہ، اور مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ عارضی ثابت ہوگا، یہ وہ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ اور مہنگائی کے 30 سالہ ریکارڈ کی خبریں پر امریکی منڈیوں میں مندی کا رجحان پایا جا رہا ہے، اور ڈاؤ جونز 0.7، S&P میں 0.8% کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ نیسڈیک 1.7% گر گئی۔ وہاں کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان ہے۔ دوسری جانب اگر آپ چائنا کو دیکھیں اکانومی کے اعتبار سے، تو امریکی جریدہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، امریکی جریدہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق عالمی دولت جو ہے وہ 2 دہائیوں میں 156 ارب سے بڑھ کر 514 کھرب، 156 کھرب سے بڑھ کے 514 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی ہے عالمی دولت 20 سالوں میں، اور یہ آلموسٹ جی 3 گنا سے بھی زیادہ بن رہا ہے۔ 156 کھرب کو اگر آپ 3 گنا لے کے جائیں تو یہ 514 کھرب ڈالر پھر بھی زیادہ ہیں۔ تو جس میں سے چین کی جو دولت ہے جی 120 کھرب ڈالر ہے، 514 کھرب ڈالر پوری دنیا کے پاس ہے دولت، اور چین کی دولت 120 کھرب ڈالر ہے، یعنی آلموسٹ 20% آپ کہہ سکتے ہیں، 5واں حصہ، بلکہ 20 سے بھی زیادہ ہے، 120 کھرب ڈالر اس کے پاس ہے۔ امریکہ کی پاس کتنی ہے؟ امریکہ کی دولت اس وقت صرف 90 کھرب ڈالر ہے، یعنی چائنا سے 30 کھرب ڈالر جو ہے وہ کم ہے۔ اور بلومبرگ کے مطابق دنیا بھر کی دولت کا 2/3 حصہ صرف 10% اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ عالمی دولت کا 68% حصہ ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹس جو ہے یہ کنسٹرکشن، پلاٹ اور پلازے، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ سارا اسی میں آتا ہے۔ تو عالمی دولت کا 68% حصہ ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہے، اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی جی جو ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون ہیں وہ ہی امیر ترین لوگ ہیں، اور موسٹلی انہی کے پاس کھربوں روپیہ ہے، اربوں نہیں، کھربوں روپیہ ان کے پاس موجود ہے، خواہ وہ ملک ریاض صاحب ہیں، خواہ وہ علیم خان صاحب ہیں، خواہ وہ باقی جو کنسٹرکشن کمپنیز مین جو ہیں وہ ہیں، ایون ایئر وائی بھی اب تو آ گیا ہے اپنے اسی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلومبرگ کی رپورٹ 2/3 اس کے بعد جو اصل ہے کہ 514 کھرب ڈالر میں سے صرف 2/3 جو ہے 2/3 جو ہے وہ 2/3 حصہ صرف 10% کے پاس ہے، یعنی کہ 10% لوگوں کے پاس 2/3 ہے 514 کھرب ڈالر کا، اور باقی جو بچتا ہے 1/3 وہ بچتا ہے اس کے پاس 90% کے پاس وہ جاتا ہے۔ تو امریکہ یہاں پہ بھی چائنا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے اور امیر ترین ملک بن گیا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے جی وہ قابو میں نہیں آ رہا اور قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان اس معاملے میں اس لیے بہترین ہے کہ پاکستان چائنا کا دوست ہے، اور اس کا فائدہ پاکستان میں سی پیک جو ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے، اور پھر جو ابھی نیا تجارتی روٹ ہے اس میں بھی چائنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ شراکت دار ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہی امریکہ نے کیا کھویا کیا پایا، میں نے آپ کو بتایا چین نے کیا کیا۔ چین کا انتظار وہ ویٹ اینڈ سی کا تھا جی، اور اس نے اپنے تمام تنازعات کا، وہ پاکستان کے ساتھ تھے، بھوٹان کے ساتھ تھے، نیپال کے ساتھ تھے، ہانگ کانگ کے ساتھ تھے، وہ سارے ایشو اس نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے حل کیے بغیر کسی جنگ کے، اور انڈیا کی البتہ انہوں نے ٹھکائی کی، اور انڈیا میں بھی کوئی جنگ نہیں کی انہوں نے انڈیا کی صرف ٹھکائی کی، اور بڑی سلیکٹیو، اور اس سے ہی اپنے اہداف حاصل کر لیے، اور تائیوان کی طرف اب بڑھ رہا ہے اور اس میں بھی وہ ہے۔ لیکن چین نے اب جو ہے وہ چین ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے خلاف بنائے جا رہے ہیں اتحاد آکس کی صورت میں، کبھی علاقائی اتحاد بنائے جا رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا کو آگے کیا جاتا ہے، کبھی انڈیا کو آگے کیا جاتا ہے، کبھی جاپان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ذرا اس کی پالیسی مختلف ہو گئی ہے۔ اب وہ وولف وارئرز کی طرف بھی جا رہا ہے، اور اب وہ ایگریسو پالیسی کے تحت آ رہا ہے۔ سفارتی میدان میں بھی اس نے اب جنگ شروع کر دی ہے، اور دوسری جانب اپنی فوجی طاقت بھی اب اس نے بڑھانی شروع کر دی ہے، اور فوجی طاقت بھی اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں جی، وہ خبر بڑی اچھی ہے، اور وہ ہے کہ یو اے ای میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک عالمی نمائش لگی تھی، اور دبئی میں ایئر شو ہوا اور 2021 کا، اور اس میں پاکستان نے بھی اپنی مصنوعات رکھیں، تو امارات نے، یو اے ای نے پاکستانی کمپنی سے ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے جی اربوں روپے کا معاہدہ کیا ہے۔ یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا اس سے، اور پاکستانی کمپنی نے جی 14 کروڑ 60 لاکھ اماراتی درہم، تقریباً 7 ارب روپے سے زائد کا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اور خلیجی اخبار کے مطابق جی اماراتی وزارت دفاع نے نمائش کے چوتھے روز 7 بڑے دفاعی معاہدے کیے، جن کی مالیت 22.5 ارب اماراتی درہم بنتی ہے، 22.5 ارب۔ اور وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سارا حمد جی انہوں نے کہا کہ پاکستانی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن GIDS کے ساتھ مختلف ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے 14 کروڑ 40 لاکھ درہم کا معاہدہ ہوا ہے، اور امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن گلوبل انک کے ساتھ ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کمانڈ سسٹم کے ساتھ تکنیکی معاونت اور اسپیئر پارٹس کی خریداری کا معاہدہ ہوا ہے، اور پاکستان کے جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ بھی اس میں سر فہرست رہا۔